डांस भी देखते हैं? میں دیکھتا ہوں. क्या مفتی عبدالقوی मस्तूरात? تو لڑکی کے بھی مرشد ہیں, لڑکے کے بھی مرشد ہیں, خواجہ سرا کے بھی مرشد ہیں. 27 28 ہزار 30 ہزار روپے ویل میرے کے اوپر بھی لوگ یوں نچھاور کر رہے ہوتے. آپ کی ویل چوری ہوتی ہے؟ اگر میری باؤنڈری کے اندر میرے کمرے میں کوئی چوری کے لیے آتا ہے, مفتی عبدالقوی کو اپنا علاقہ بھی چھوڑ دینا چاہیے, اپنا ملتان بھی چھوڑ دینا چاہیے. تو آپ بھی کوئی الیکشن لڑیں گے؟ عہد محترم عمران خان صاحب سے پوچھو, 2013 میں بھی انہوں نے مجھے فرمایا, 2018 میں. اب تمہارا ساتھ ایک تعلق ہے تو میں مذہبی درمیان, تو کہنے لگے محترم عمران خان صاحب کے آپ کا حلقہ انتخاب کون سا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ ہر وہ حلقہ جس میں 54 سے 55% خواتین کے ووٹ ہوں وہ مفتی وہ مفتی عبدالقوی صاحب کا حلقہ انتخاب ہے. پھر ایک صاحب اور بیٹھے تھے, انہوں نے کہا مفتی صاحب کا حلقہ انتخاب 149 ہے. تو خان صاحب نے کہا آپ ہمارے مذہبی ونگ کے چیف ہیں, لڑیں. میں نے کہا نہیں. کیوں؟ اب یہ بات بھی بتا دوں, کیونکہ خان صاحب کے ساتھ میرا بڑا کھلا مذاق تھا. میں نے کہا انتخاب لڑنے کے لیے 3 شرائط ہیں. ایک تو ناک یہاں سے کاٹو, پورا کاٹ کے سامنے والی جیب میں نہیں, وہ پیچھے والی جیب میں ڈالو. ٹھیک ہے. دوسرا 10 15 20 25 30 کروڑ روپے حلال کے ہونے چاہیے, اکاؤنٹ کے اندر بھی اور جیب کے اندر بھی. اور تیسرا, جو بیچارہ ایم این اے ہوتا ہے نہ وہ بیوی کے قابل رہتا ہے, نہ اولاد کی تربیت کر سکتا ہے, نہ اولاد در اولاد کی. اب مجھے بتاؤ, جب میں ادھر اپنے نواسے کو بٹھا کے ادھر اپنے پوتے کو بٹھا کے قرآن مجید پڑھا رہا ہوں, یہ کتنا بڑا سکون ہے جو نہ مودی کو میسر ہے, نہ ایم این اے کو میسر ہے, نہ کسی کو, کیونکہ ان کا کام تو سارا دن اپنے لیڈر کا. اور میرے بڑے ذہین دوست مجھے کہتے تھے, اور ان کی بات درست تھی, انہوں نے کہا انتخاب لڑنے کا معنی ہے 5 سال تک گدھے کی طرح ہر وقت دیرے کبار بندے بیٹھے ہیں. بزنس کیا کرتے ہیں آپ؟ بے عزت. مفتی عبدالقوی عزت کا نام ہے. نہیں, بزنس کیا کرتے ہیں؟ بزنس, واہ بھائی واہ. مفتی عبدالقوی الحمدللہ ذمہ دار بھی ہے, موروثی ذمہ دار. کتنی زمین ہے؟ میرے قبلہ والد گرامی کے تقریباً کوئی 6.5 7 مربع تھا, 3 موضع میں. تو پھر ہمارے ہاں وراثت تقسیم ہوتی ہے بالکل شریعت کے مطابق. تو ایک کھو جو تقریباً 60 ایکڑ تھا وہ میرے پاس آیا, اتنا میرے بھائی کے پاس آیا, اس سے آدھا آدھا میری بہنوں کے پاس آیا. میری بہنیں بھی ذمہ دار ہیں الحمدللہ. دوسرا یہ ہے کہ میری شہری پراپرٹی ہے, اللہ تمہیں لے آئے, صحت سے لے آئے. نشتر کی پل اترے, مفتی عبدالقوی صاحب کی پراپرٹی اور میرے دادا پاک کی پراپرٹی بائیں ہاتھ میں جب شروع ہوتی ہے, ایک کلینک کا میرا کرایہ 4.5 لاکھ روپے آتا ہے. اور اب خوش ہو, 2016 میں جب مجھے کرونا ہوا, ساری کی ساری جائیداد, اب میرا ایک ایک بچے کے پاس 2.5 لاکھ روپے ماہانہ کرایہ آتا ہے. اور 2006 سے لے کے آج تک مفتی عبدالقوی صاحب نے کوئی چیز ٹوپی سے لے کے, یہ بھی جدے والوں نے پیش کی, یہ اینک کل ایک صاحبہ نے پیش کی, یہ کتنا قیمتی ترین میں نے پہنا ہوا ہے, یہ بھی کسی دوست نے پیش کیا. میرا کیا خرچہ ہے؟ میں تو صرف نذرانے. جب مجھے, ان کا نام آپ نے لیا, اللہ ان کو مزید عزت برکت عطا فرمائے, نعمان صاحب کہہ رہی تھی نا, منان صاحب, جو مجھے ہاتھ سے چلغوزے کھلا رہا ہے, اس نے مجھے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا مفتی صاحب آج کے بعد آپ کے گھر تمام خشک میوہ جات پہنچیں گے. وہ ویسے ہی بہت لونگ ہے, ہر ایک کے ساتھ اس کا بہت پیار ہے, ہر ایک کے ساتھ جو سخی ہو, تو مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ تو بہت ہی سخی ہوگا. آج تمہیں ایک مزیدار بات, تمہاری برکت ہے. جب میں آپ جیسے بچوں کے لیے سفر کرتا ہوں تو ابھی مجھے ایک ٹیلی فون آیا,
اس نے کہا مفتی صاحب 1 درجن سے زیادہ میں آپ کے لیے ڈائریاں بھیج رہا ہوں اور تم سے بھی وعدہ ہوگا 1 ڈائری تمہیں بھی دوں گا. اور میں نے کہا یار 1 درجن. اس نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ہاں بچے ہیں، پھر بچوں کے بچے ہیں، تو اسی طرح آپ کے ہاں مدرسہ ہے، اساتذہ ہیں. پھر انہوں نے کہا میں فلاں انٹرنیشنل کمپنی کا فنانس کا چیف ہوں، اتنے گلاس بھیج رہا ہوں، اتنے فلاں چیزیں بھیج رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے. پھر میں نے ان سے نام پوچھا تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ایک اعلیٰ خاندان کا جب نام لیا تو میں نے کہا زندہ باد. اب یہ تصویر دیکھ لو، یہ بھی میں نے جان بوجھ کے اب اس لیے اٹھائی. اس کو دیکھو ذرا، کسی دانا آدمی سے پوچھو کہ کتنی بڑی، شاید میرا خیال میں شافات کے ہاتھ میں اور محمد بن سلمان کے ہاتھ میں ہو. تو مفتی عبد القوی کو اللہ نے بہت، اور آپ کو ایک جملہ سناؤں 10 سیکنڈ میں. جب میں محترم صدام حسین کی دعوت میں جو اسلامی کانفرنسیں ہوئیں 82 83 84 85 میں، اس وقت تو میرے خیال میں تم پیدا بھی نہیں ہوں گی، تو وہاں شیخ الازہر آتے تھے تو میں بڑی اچھی عربی بولتا تھا. پھر دنیا کے مختلف ممالک میں کانفرنسیں تھیں، میں بھی جاتا تھا. انہوں نے پتہ ہے کیا جملہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا تیرا حسب، تیرا نسب، تیرے چہرے کی رونق، تیرے حالات سن کے میں سمجھتا ہوں کہ جو سکہ رائج الوقت ہوتا ہے وہ مفتی عبد القوی کی جیب میں ہوتا ہے. پاؤنڈ چاہیے، ڈالر چاہیے، ریال چاہیے، درہم چاہیے، سونا چاہیے، جو سکہ رائج الوقت ہے اس خوش نصیب کا نام مفتی عبد القوی ہے. ڈانس بھی دیکھتے ہیں. میں اس کو آپ ڈانس کیوں کہہ رہی ہو؟ ضرور انگریزی لفظ تم نے بولنا ہے. رسک ہوتا ہے، رسک. آپ تصوف کی طرف ہو نا، میں تصوف. آپ کہیں جو واجد ہوتا ہے کیا اس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، اب ایک لڑکی نے بلاؤز پہنا ہوا ہے ساتھ، لڑکی کیوں کہتے ہو؟ کیا مفتی عبد القوی تو لڑکی کے بھی مرشد ہیں، لڑکے کے بھی مرشد ہیں، خواجہ سرا کے بھی مرشد ہیں، بزرگ کے بھی مرشد ہیں. تم مجھے محدود کیوں اب کرتی ایک ہو؟ لڑکی نے اسکرٹ پہنی ہوئی ہے ساتھ جب ایک بلاؤز پہنا ہوا ہے، مستورات. آپ کہیں کہ کوئی ایسی محفل جس میں کوئی پاکستانی کلمہ کو واجد کر رہا ہو تو کیا آپ اس واجد کو دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں. یعنی ہماری لینگویج میں آپ ڈانس آپ اپنی لینگویج نہ لینا، پھر آپ کہتی ہو جی آپ نے فلاں کام کیا تو نیچے منفی آئے. منفی بات ایک کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ٹھیک ہے. مفتی عبد القوی صاحب ہر کلمہ کو جب وہ واجد کرے بحیثیت اہل چیست ہونے کے تو وہ تو نعت خوانوں پر بھی پھینکتے ہیں. آپ پھینکتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، ان کو شوق ہوا کہ میں بھی وائرل ہو جاؤں اور میرے بچے کی شادی بھی. تو انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے دیے. تو ایک محترمہ جو تھی وہ تصوف والا کلام، ایک اللہ کے ولی کا، وہ ایک دفعہ زندگی میں یہ واقعہ ہوا اور میں نے ایک دفعہ اٹھایا اور یوں وہ وائرل بھی ہو گئی. اتنی وائرل ہوئی کہ بعد میں میری پی ٹی آئی کی بڑی بڑی قیادت ان کے بیٹے کے ولیمے میں آئی، وہ وائرل نہیں ہوئی. مفتی عبد القوی صاحب کا ایک دفعہ وائرل ہو گیا. اسی طرح الحمدللہ میں تمہیں سناؤں، آپ اپنی کیپ پہنا دیا کریں، وہ بھی وائرل ہو جائے گی. بالکل. مفتی عبد القوی جب میلاد پاک کے حوالے سے حضور کی شان اور اہل بیت کی شان میں سناتا ہوں، ایسا بھی ہوا الحمدللہ 27 28 ہزار 30 ہزار روپے ویل میرے کے اوپر بھی لوگ یوں نچھاور کر رہے ہوتے. تو پھر آپ ویل اکٹھی کرتے ہیں؟ میرے ساتھ جو ساتھی ہوتے ہیں. آپ کی ویل چوری ہوتی ہے؟ کیوں ہو؟ مفتی عبد القوی جب وظیفے والا آدمی ہے تو کیوں میں وہ کہتے ہیں نا جی. تو میں بڑی عجیب بات بتاؤں، کیونکہ تمہارا ایک میرا تعلق بڑا 10-11 سال پرانا ہے. میرا جو کمرہ ہے میرے دارالعلوم میں اس کو تالا نہیں ہے. کسی میرے رشتہ داروں نے کہا کہ جی اس کو تالا تمہارے، میں نے کہا نہیں. اگر میری باؤنڈری کے اندر میرے کمرے میں کوئی چوری کے لیے آتا ہے، مفتی عبد القوی کو اپنا علاقہ بھی چھوڑ دینا چاہیے، اپنا ملتان بھی چھوڑ دینا